نہیں، جیسے لگاتار 4 دن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دلدوز واقعہ ہے، یہ کوئی سادھارن واقعہ نہیں ہوا ہے، اور جو ایجنڈا لے کر ٹیررسٹ نے یہ حادثہ انجام دیا، مارنے اور کلنگ کے ساتھ ساتھ کچھ جو وہاں سے خبریں نکل آئی کہ بچوں اور مہیلاؤں کو الگ کر کے، اور پھر ریلیجن کو پوچھ کے جو چیز ہوا، دیٹ مینز وہ ایجنڈا ہے، اور اس کے بعد یہ واردات پیش کی۔ میرے خیال سے ہم نے جیسے کہا کہ یہ نہ صرف انسانیت کا قتل کیا انہوں نے، کیونکہ انوسنٹ لوگ تھے، ٹورسٹ تھے، اور نہ صرف کشمیریت پر اٹیک کیا بلکہ انہوں نے جموں کشمیر کی معیشت پر ہی اٹیک کیا، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت جو ذریعہ تھا جو جیون گزارنے کا تھا وہ ٹورزم ہی تھا ہارٹیکلچر کے بعد، تو اس وقت تھوڑا سا لوگوں کی امیدیں بڑی تھی، تو یہ سب کچھ ٹھپ کر دیا اور ساتھ میں ایک ایجنڈا دے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پورے ملک کو اس ایجنڈے کو ہرانا ہے جو ایجنڈا وہ دیا، تو یہی ایک موقع ہے کہ جب پورے ملک کو، سارے بھائی چارے کو اکٹھا ہو کر ایک آواز اس ایجنڈے کو ہرانا چاہیے، نہ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایجنڈا انہوں نے دیا اس ایجنڈے پر کچھ لوگ دیش میں مطلب اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آج ان کی اس بات کو لے کر دیش کے کئی کونوں میں کئی عناصر، کئی فرقے، کئی پارٹیاں اس کو آگے بڑھائیں گے، تو اس کا مطلب صاحب کہ وہ ٹیررسٹ کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، بلکہ اس کی مثال جموں کشمیر کے لوگوں نے دی، چاہے وہ یہاں پر ہندو رہتے ہیں، ڈوگرا رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا سپانٹینیس طریقے سے جو ریسپانڈ کیا اور ایک بھائی چارے کی آواز کھڑا کر دی۔ یہ شاید جموں کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے 30-40 سال سے کبھی نہیں، بڑی طاقتیں لگی، بڑی کوششیں پیچھے سے آئی، مگر کبھی بھی یونائٹڈلی جموں کشمیر اور پورا بھارت اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا جس طرح سے آج اس پر ہوا۔ میرے خیال سے یہی ایک سبق ہے پورے دیش کے لیے کہ اگر ہمیں ان عناصر کو ہرانا ہے، ان شرارتوں کو ہرانا ہے، تو یہی موقع ہے جب ہم سب کو ایک آواز میں کھڑا ہو کر کے، میرے خیال سے یہ ایک مائل سٹون ثابت ہو سکتا ہے پورے دیش کے لیے کہ اگر اس بھائی چارے کی میسج کو آگے پہنچانا ہے۔ کنفلکٹ ہے، اور یہ تو کوئی آج نہیں، لگاتار ہم دہائیوں سے سن رہے ہیں، مگر میرے خیال سے اس کے لیے ہمارا فوج، ہمارا ڈیفنس سسٹم اور ہماری سرکاریں کمپیٹنٹ ہیں اس طرح کے حرکات کو جواب دینے کے لیے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 140 کروڑ آبادی والا ملک ہے، اور یہاں جو سرکار بنتی ہے پوری اتھارٹی کے ساتھ بنتی ہے، اور کسی بھی سرکار کی پہلی ذمہ داری کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے دیش کے مطلب جو ہمارے سٹیزن ہیں ان کو سرکشا پردان کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ تو یہ بھی سرکاروں کو دیکھنا پڑے گا، جب اتنا بڑا مینڈیٹ ملتا ہے اتنا ہی طاقت ہوتا ہے، اور اس طرح کی گڑی میں اس وقت یہی آواز جاری ہے چاروں طرف سے، ہم سرکار کے کسی بھی اٹھائے ہوئے سٹیپ کے ساتھ ہیں، جو بھی سٹیپ وہ ٹیررزم کو اور ان عناصر کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جو بھی اٹھائے گا۔ پہلے بھی دیش کئی بار یونائٹ ہوا، تو آج بھی موقع ہے، اور اسی لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پوری طرح سے سپورٹ دیا سرکار کو کہ آپ جو بھی سٹیپ اٹھانا چاہیں گے جس سے بھی ہمارے شہریوں کو سرکشا ملے، ملک کو راحت ملے، فریلی گھوم سکیں، پھیل سکے، اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ویکتی اس کے ساتھ میں ہیں، مگر خالی آئی واش نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ آگے آنے والی چیزیں ہیں، میرے خیال سے پہلے بھی اس طرح کے جتنے بھی بڑے حادثات ہوئے تو بھارت سرکار نے کچھ سٹیپ اٹھائے، ریسپانسز ادھر سے آئے۔ آج بھی جس طرح کا حادثہ ہوا، بھارت سرکار نے ایکسپیکٹڈ لائنز پر کچھ اپنے اقدامات اٹھائے۔ اقدامات اٹھانا ٹائملی ایک بات ہے، بٹ اس کو پائی تکمیل، مطلب اس کو فائنلی امپلیمنٹ کرانا، وہ بھی اس کے لیے دیش یونائٹ ہے، اور ہم دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں سرکار کو، جو آپ نے سٹیپ لیے اس کو پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کیجیے۔ تو اس لیے باقی
डायलॉग डिलीवरी उधर से आई इधर से आई, उसमें हमें इस वक्त ज़्यादा उलझना नहीं, हमें अपने मुल्क को देखना है, अपने शहरियों को देखना है, अपनी सरकार को हम दिल खोल के सपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में, जो भी स्टेप आप लेंगे उसमें साथ। लंदन में अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।